اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ابو لہب کے گستاخ بیٹے کا عبرتناک انجام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء رسانی میں سب سے آگے اور گستاخی رسول میں بڑا بے باک تھا۔ اس نے ایک دن یہ ناپاک جسارت کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرے، لیکن ناکام رہا۔ اس وحشیانہ گستاخی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف یہ دعا فرمائی: اے میرے پروردگار، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ مورخین لکھتے ہیں، جن میں حافظ ابو نعیم نے اسود بن حبار سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کی جانب سفر کے لیے تیار ہوئے۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم شرع کے مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں مقیم ہو گئے؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا، تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ تو ہم سب نے جواب میں کہا، جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر کے میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دیں اور اسی کے ساتھ اس کے ارد گرد سو جائیں۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا، پھر ہم نے اس کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کیے، پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، سیفی یا کلب، میری تلوار اے کتے۔ پھر اس کے بعد عتبہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیر نے عتبہ کو جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ شیر نے مجھ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہمیں نہ مل سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ عتبہ کے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے کی وجہ سے شیر کو کتا کہا، کیونکہ کتا بھی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ اسی واقعہ کو دلائل النبوہ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا۔ جب راستے میں الزرقہ نامی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، عتیبہ کو جنگل کی اس دہشتناک فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا، چنانچہ اسے اس بد دعا کے خوف سے اونٹوں اور قافلے والوں کے حصار میں بڑی حفاظت کے ساتھ سلایا گیا، مگر اس تدبیر پر تقدیر غالب رہی۔ رات کو اس طرف ایک شیر آ نکلا۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئے اور عتیبہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگا، واللہ یہ شیر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں کھا جائے گا۔ ہر چند وہ مکہ میں ہیں اور میں یہاں شام میں ہوں، مگر یہ شیر مجھے نہیں بخشے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ شیر سارے قافلے کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کی طرف جھپٹا اور دیکھتی آنکھوں اس نے عتیبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔